سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ابھی یہ لفظ تھا عام. نمبر 2 یہ ہے کانسیپٹ. پہلا ہمارا تھا مجہول کے لیے. مجہول میں ہم نے 2 چیزیں کہیں، ماضی مجہول، مضارع مجہول. ماضی مجہول میں ہم نے کہا کہ فا کلمہ ضمہ کے ساتھ، این کلمہ کسرہ کے ساتھ. ٹھیک. قتلہ سے قتلہ، اور ولد سے ولد. مضارع میں ہم نے کہا کہ حمزہ یا تا اور نون یہ علامت مضارع ہے نا آپ کی. ضمہ کے ساتھ، این کلمہ فتح کے ساتھ، اور واو سے شروع ہونے والا ماضی کا فعل مضارع مجہول میں واو واپس آ جائے گا. یہ 3 چیزیں ہم نے کہی. بس ہم نے کہا جی یقتلو سے یقتلو، اور یفتح سے یفتح، اور یلد سے یولد. یہ ہمارا مجہول کے حوالے سے ایک قسم کی ریویژن بھی ہوگی. ساتھ دوسری بات اب ہم پڑھ رہے ہیں عامہ جو ہے یہ ایڈورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے. مفعول فی ہے، یہ منصوب آتا ہے، اور یہ ایکچولی مفعول فی کہلاتا ہے. مفعول فی یعنی یہ ایڈورب ہے کسی کام کے ٹائم آف ایکشن کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کب ہوا تھا. آپ نے کہا ولد تو عام، آگے اپنا سن بتا دیے، تو پیدائش والا کام کب ہوا تھا آپ نے وہ ٹائم جب بتایا تو آپ نے کہا عام. یہ منصوب آتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی. تنوین نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا عام خمسطن آپ نے کہا، تو ہم نے کہا تھا خمسطن عامہ کا مضاف ہے، تو مضاف تو تنوین نہیں لیتا نا، اس لیے یہ کبھی آمن نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ عامہ ہی آئے گا. اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مجرور مضاف الیہ بن کر آ رہا ہوگا. تو ہم نے کہا عامہ جو ہے یہ مفعول فی ہے، یعنی ایڈورب ہے، ٹائم آف ایکشن بتائے گا کہ کوئی کام کب ہوا تھا، اور یہ منصوب آتا ہے بغیر تنوین کے کیونکہ یہ مضاف کے طور پر آتا ہے. ایک دو جملے میں اس کے لیے تو سأدرس اللغۃ العربیۃ، سأدرس اللغۃ العربیۃ العام القادم انشاءاللہ.
العام القادم انشاءاللہ. دیکھیے یہ سین کیا ہے؟ حرف و استقبال. ادرس فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل انا، اللغۃ مفعول بہ، العربیۃ اس کی نعت، العام مفعول فی ایڈورب، القادمہ اس کی نعت انشاءاللہ. یعنی آئی ول لرن عربک لینگویج نیکسٹ ایئر، ان دا کمنگ ایئر انشاءاللہ. تو کوئی کام آپ کب کریں گے؟ العام القادمہ، اگلے سال. کنت فی مکہ یوم الجمعۃ، کنت فی مکہ یوم الجمعۃ. یہ کانا فعل ناقص ہے، تو اسم و کانا ہے. فی مکہ تا خبر و کانا ہے. یوما کیا ہے؟ یوما ایسی ہے جیسے آما ہے، تو یہ یوما یہاں پر العامہ مفعول فی، یہ بھی یہاں پر مفعول فی، جس کو ہم ظرف کہتے ہیں بیسیکلی، یہ ایڈورب کے طور پر. اور الجمعاتی مضاف الیہ. این تذهبون ھذا المساء، این تذهبون ھذا المساء، اس شام تم کہاں جاتے ہو؟ تو تذهبون فعل مضارع، واو فاعل. یہ ھذا کیا ہے؟ یہ اس کا بدل. بیسیکلی ھذا نائب مفعول فی ہے، یہ اس کا بدل ہے. اصل مفعول فی کون سا تھا؟ المساء. لیکن یہ کیونکہ اس کا بدل بنا ھذا کا، تو ھذا کو ہم کہیں گے یہ نائب مفعول فی ہے، یا آپ اس کو سیدھا کہہ لیں کہ یہ مفعول فی ہی ہے. ٹھیک. تو مفعول فی جو ہے وہ کیونکہ ظرف ایڈجیکٹو کے طور پر آتا ہے، ٹائم آف ایکشن بتا رہا ہوتا ہے، لہذا وہ تنوین کے بغیر آئے گا جب بھی آئے. کچھ پراپر ناؤن ایسے ہیں اسم معرفہ ڈیفینٹ ناؤن، کچھ ڈیفینٹ ناؤن ایسے ہیں جو ڈیفینٹ ہونے کے باوجود بھی الف لام لے لیتے ہیں. مثلا حسن ڈیفینٹ ناؤن ہے، زبیر ڈیفینٹ ناؤن ہے، لیکن اس کو میں الحسن بھی لکھ سکتا ہوں، اس کو میں الزبیر بھی لکھ سکتا ہوں. یہ پرمیسیبل ہے، یعنی اس کی اجازت ہے کہ آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں الحسین، حسین سے الحسین. لیکن نوٹ کرنے کی چیز یہ کہ یہ ال والے نام جب یا کے ساتھ آئیں گے تو الف لام نہیں لیں گے. یعنی میں اس کو یوں نہیں لکھ سکتا تھا یا الحسن، یوں لکھوں گا تو یہ غلط ہوگا. جب یا کے ساتھ لکھنا ہے پھر میں لکھوں گا یا حسن. یہ درست ہوگا. یا الزبیر نہیں لکھوں گا بلکہ لکھوں گا یا زبیر. یہ لکھوں گا تو غلط ہوگا، یہ لکھوں گا تو درست ہوگا. یا الحسین نہیں کہوں گا بلکہ یا حسین کہوں گا. یوں پکاریں گے یا لکھیں گے تو غلط ہوگا، یوں کریں گے تو یہ درست ہوگا. ٹھیک. تو دو باتیں ہم نے یہاں کہی نمبر 3 میں کہ ڈیفینیٹ ناؤن جیسے حسن ہے، زبیر ہے، حسین ہے، ان کو ہم الف لام کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں
لیکن جب ان کو پکارنا ہوگا حرف و ندا یا کے ساتھ تو پھر یہ الف لام کے بغیر آئیں گے. الف لام کے ساتھ اگر کوئی کہے گا تو وہ غلط ہوگا, الف لام کے بغیر کہیں گے تو یہ درست پروننسیشن ہوگی. ٹھیک ہے, حسن سے الحسن, لیکن یا حسن یا الحسن نہیں آئے گا. نمبر 4 ہے جی آپ نے کسی کی نسبت دینی ہو تو وہ نسبت کیسے دیں گے؟ آپ نے کہنا وہ فلاں ہندوستانی ہے, تو الہندو سے آپ نے 2 کام کیے ہیں. ایک آپ نے الف لام ہٹا دیا اور ایک آپ نے اس کے آگے یا نسب والا لگا دیا. یہ نسبت والا یا ہے جو یہ بتائے گا کہ وہ فلاں انڈین ہے. تو الہندو سے ہندیون, ہندیون آئے گا. ٹھیک, ہندیون. یہ جو پروسیس ہے الہندو سے ہندیون بنانے کا, یہ پروسیس کراتا ہے النسب. اور یہ جو اسم ہے بناب, یہ اسم کہلاتا ہے المنصوب, یعنی اسم المنصوب کہلائے گا. اور پروسیس جو ہے وہ النسب کہلائے گا. کچھ ناؤن کا ارریگولر بھی ہے, جیسے اخن کا ہے, یعنی یہ تو ایک پراپر پروسیس ہے نا. آپ نے سمپل آخر میں یا لگا دیا تو اور الف لام ہٹایا تو ہندیون بن گئے. اخن ہے ابردر, آپ کہتے ہیں اخویون. اخویون کا مطلب ہے بردرلی, بھائی چارے والا. نبیون سے نبویون, پروفٹلی. نبویون کا مطلب کیا ہے؟ پروفٹک. ابن سے ابویون, فادرلی. پروفٹک. تو یہ اسم جو ہے یہ منصوب کہلاتے ہیں, اور یہ پروسیس جو ہے یہ النسب کہلاتا ہے. 5ویں چیز اسی میں ارریگولر بھی ہے. جیسے اخن سے اخویون, ابن سے ابویون, اور نبیون سے نبویون. پانچویں بات یہ کہ اخرو جو ہے یہ جمع ہے اخرا کی. یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. اخرا کی جمع اخرو ہے اور یہ ممنوع من الصرف ہے. یعنی یہ تنوین نہیں لے گا اور نہ کسرہ لے گا, اور یہ دونوں یعنی میسکولن ہے, وہ ہیں فیمینن ہے, مؤنث ہیں یہ دونوں. جبکہ آخرو یہ میسکولن ہے, اس کی جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر بنتی ہے آخرون. آخرو کی جمع آخرون. آپ کہتے ہیں غاب اليوم بلال, غاب اليوم بلال, وطالب آخر,
آج غیر حاضر ہے بلال اور ایک اور اسٹوڈنٹ، طالب آخر، لیکن آپ کہتے ہیں غاب الیوم بلال، غاب الیوم بلال والطلاب، اب نعت کیا آئے گی؟ آخرون والطلاب آخرون. اسی لیے مؤنث کا اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو اب آپ کہیں گے غابت الیوم زینب وطالبۃ اخری. ٹھیک، واحد کے لیے اخری. غابت ملا کر پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے غابت الیوم زینب وطالبۃ اخری. اور اگر آپ جمع یوز کریں گے تو آپ کہیں گے غابت الیوم زینب وطالبات اخرو. ایک مثال میں یہاں قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دیکھیں ہم نے کہا تھا اخرو جمع ہے مؤنث کی، ٹھیک ہے. ایامن وہ کہتا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ بیسیکلی ارریشنل نمبر ہے، ارریشنل ہے، یہ غیر عاقل ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ پرمیشن موجود ہے کہ آپ چاہیں تو جمع لگا لیں، چاہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا، یعنی آپ یہاں پر میں ابھی کوئی اور جملہ لکھوں گا، یہاں پہ غیر عاقل کی جمع تو واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے نا، کل جمع مؤنثن کے اصول پر. ایامن کو بیسیکلی یومن کی طرح ٹریٹ ہونا چاہیے تھا، یومن کی طرح. تو غیر عاقل میں یہ ہمارے پاس اجازت ہے، ہم چاہیں تو جمع یوز کر لیں، چاہیں تو اخرى یہ واحد یوز کر لیں. میں ایک واحد کی مثال بھی لکھ دیتا ہوں. الفنادق غالیۃ هذه الایام، الفنادق غالیۃ هذه الایام ولکنها رخیصۃ فی ایام اخری. فی ایام اخری. الفنادق غالیۃ هذه الایام، حج کے موسم میں جیسے وہاں ہوٹل بہت مہنگے ہو جاتے ہیں. وَلَكِنَّهَا رَخِيصَةٌ فِي أَيَّامٍ أُخْرَى، یہ نعت ہے اب اخرى کیونکہ یہ ارریشنل تھا، چوائس تھی. قرآن مجید نے یہاں جمع کی چوائس یوز کی ہے، ہم نے اس جملے میں یہاں واحد کی چوائس یوز کی. ایام اخرى یہ دونوں درست ہیں. چاہیں تو آپ اس کی نعت کو جمع لیں، چاہیں تو آپ اس کی نعت کو واحد کے طور پر لیں. یہ ایک فعل ہے صلی، اس سے مضارع بنتا ہے یصلی، اس سے امر بنتا ہے
صلی، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے. عربی میں ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے صلی بنا یا شیخ. مطلب کیا ہوگا اس کا؟ لیڈ اس ان دا پریئر او شیخ. یعنی ہماری نماز کی امامت آپ کریں. کسی کو آپ نے اعزاز دینا ہو، آپ اس کو آگے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی نماز میں امام بنے، تو آپ اسے کہیں گے صلی بنا یا شیخ. صلی بنا یا شیخ کا مطلب نہ، صلی بنا کا مطلب ہی لیڈ اس ان صلاح. یہ بھی نہیں ہے. پھر صلی بنا کا مطلب ہی لیڈ اس. آپ نے کہنا کہ آپ پڑھائیں ہماری نماز، تو آپ کہیں گے صلی بنا یا شیخ. یہ امر ہے نا. آپ امر کی ریکویسٹ تب آپ کریں گے صلی بنا یا شیخ، کہ اے استاد جی آپ ہماری نماز میں لیڈ کریں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو آپ کہیں گے صلی بنا یا امام یا شیخ. انگلش میں جیسے ایدر اور یوز ہوتے ہیں، عربی میں ایسے استعمال کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں اما و اما. قرآن بھی غالباً یہ کہیں لفظ یوز کیا نا، اما شاکرن و اما کفورا. چاہے تو شکر گزار بن جاؤ، چاہے تو ناشکرے بن جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں اسم کے بارے میں ان کا نا، الاسم اما مذکر و اما مؤنث. اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. یہ کہنا ہوتا ہے آپ کہیں گے الاسم اما مذکر و اما مؤنث. اما تزورنی و اما ازورک. either you shall visit me or I shall visit you. یا تم میرے پاس آؤ یا میں تمہارے پاس آؤں گا. 8ویں بات، الاسم الجنس الجمعی. جنیرک ناؤن، جنیرک پلورل فارم. آف ناؤن. جیسے آپ کہتے ہیں الیہود، تو الیہود جو ہے یہ جنیرک پلورل فارم. الیہود سے مراد کیا ہوگا؟ تمام یہودی. اس سے مراد کوئی مخصوص یہودی نہیں ہوں گے. یہ دو طرح سے آتی ہے. ایک جنیرک جمع اس طرح آتی ہے ان ناؤنز کے ساتھ جن کا سنگولر واحد یا کے ساتھ ہو. جیسے عربیون. عربیون سنگولر ہے، اس کا جنیرک عربن. ترکیون ترکن. ترکن اس کا جماعت ہے. انکلیزیون، تو انکلیزن
اس کا جمع آ جائے گا. اور دوسرے وہ ہیں جن کا واحد اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ. جیسے تفاحتن کا مطلب ہے این ایپل، ایک سیب، لیکن جمع ہوگی تو آپ کہیں گے تفاحن یا التفاح. التفاح کا اسے مراد کیا ہوگا؟ ہر قسم کا تمام سیب، وہ التفاح کہلائے گا. موزتن ایک کیلا، لیکن الموزو یا موزن سے مراد پوری جنس جو کیلے کی ہے وہ کہلائے گی. سمکتن اے فش، لیکن سمکن دی فش، پوری جنریشن آف دا فش جو ہے، پوری سپیشیز فش کی جو ہے وہ کہلائے گی. آپ کہتے ہیں احب الموزہ، آئی لو بنانا، تو یعنی آپ تمام بنانا کو پسند کریں. لیکن جب آپ کہتے ہیں میں کھاتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ لنچ کے بعد کتنے کیلے کھاتے ہیں، تو آپ کہیں گے آکلو موزتن، آئی ٹیک ون موزتن. فائل تو وہ ہے نا، یہ مفعول بھی بنے گا. احب العربہ، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی. یہاں پہ کیا؟ تمام عرب. احب العرب، آئی لو عربز، یہ فعل ہے مضارع کا، فاعل انا. آئی لو عربز مفعول به. کیوں؟ لأن النبی عربی، عربی اسم خبر انا ہے اور یہ اسم انا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے. یہ سنگولر کے لیے اور یہ پوری جنس کے لیے، یہ جینس کے لیے ہے. یعنی یہ الاسم الجنس الجمعی ہے. اور اس پہ نوٹ کر لیں کہ جو مثنیٰ ہے وہ سنگولر سے بنے گا نا. دو کیلے کہنے ہوں تو ہم کہیں گے موزتان. دو فش کہنی تو سمکتان کہیں گے. عربیون سے عربیان کہیں گے. یعنی یہاں سے دو کے لیے عربیان کہیں گے، نہ کہ یہاں سے عربان کہیں گے. یعنی یہ کہنا غلط ہوگا، یہ کہنا درست، کیونکہ مثنیٰ جو ہے اس نے واحد سے بننا ہے. واحد کیا ہے؟ عربیون. عربیون سے جب مثنیٰ بنائیں گے تو یہ بنے گا عربیان، نہ کہ عربن سے عربان بنائیں گے آپ. الموزان تثنیہ نہیں بنے گا، الموزتان تثنیہ بنے گا. سمکان تثنیہ نہیں بنے گا بلکہ سمکتان، کیونکہ یہ تو جمع ٹریٹ ہوتا ہے نا. تو جمع کا تو مثنیٰ نہیں بنے گا، مثنیٰ تو واحد کا بنے گا. تو جو بھی اس کی واحد فارم ہے وہاں سے آپ اس کا مثنیٰ بنا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. الحمدللہ ہمارا جو کانسیپٹس کا سیشن تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. لیسن نمبر 3 کے امپورٹنٹ کانسیپٹس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہم نے آج پڑھا وہ تھا فعل مجہول کس طریقے سے بنانا ہے. فعل مجہول میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اگر آپ نے فعل مجہول بنانا ہو تو فا کلمہ ضمہ کے ساتھ، جبکہ عین کلمہ کسرہ کے ساتھ آئے گا. ہاں اگرچہ اگر ماضی میں کہیں عین کلمہ پہلے سے کسرہ میں کھڑا ہوا ہے، جیسے سمعہ تھا، تو وہ کسرہ ہی رہے گا اور سمعہ بن جائے گا. قتلہ سے قتلہ، ضربہ سے ضربہ.
اور مضارع میں علامت مضارع جو ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی اور عین کلمہ فتح کے ساتھ آئے گا، اور اگر عین کلمہ پہلے سے کہیں فتح میں ہے جیسے فتح یفتح میں ہے تو وہ فتح ہی کے ساتھ رہ جائے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ باقی سارے کانسیپٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔